الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحاج والعمار وفد الله، فإن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا حصہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے: اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کو اور عمرے کو اللہ کے رضا کی خاطر پورا کرو. جب ارادہ کر لیا، احرام باندھ لیا، تو اب بغیر کسی ایسے عذر کے جو ممکن نہیں دور کرنا، تو کوئی تھوڑی بہت مجبوری کی وجہ سے اب اس کو احرام کو نہ توڑو، نہ کھولو، حج اور عمرہ پورا کرو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ حج کرنے والے لوگ اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کی جماعت ہیں. ان دعوہ اجابہم، اگر یہ حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے کسی کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، کسی کے لیے مغفرت طلب کریں اللہ سے تو اللہ ان لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں جن کے لیے حاجی اور عمرہ کرنے والے دعا کریں. جو بھی اللہ کی رضا کی خاطر دین کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کا وفد ہے، اللہ کی جماعت ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: مجاہدین اسلام اللہ کی جماعت ہے، جس کو سورہ حشر میں بھی فرمایا: اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. ایک حدیث میں فرمایا حج اور عمرہ والے اللہ کی وفد اور جماعت ہیں. ایک حدیث میں فرمایا ضیوف الرحمن اللہ کے مہمان ہیں. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین حاصل کرنے والے اللہ اور رسول کے مہمان ہیں، اللہ کی جماعت ہیں. دین کی جماعت کنتم خیر امت کے لحاظ سے دین پڑھ کر سیکھ کر دین کو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں تو اللہ کی رضا میں ہیں، اللہ کی جماعت ہیں، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے. تو بات ہو رہی تھی حج کے آداب اور حج سے متعلق جو اہم باتیں ہیں وہ ذکر کرنا مقصود تھی. حج رکن اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ بھی صاحب حیثیت پر. اور جیسی حج فرض ہو حج کرنے کا ارادہ شروع کر لیا جائے. اور حج کی تڑپ اور جذبہ انسان کو اگر حقیقی ہو، حج اور عمرہ کرنے کا جذبہ تڑپ اگر یہ حقیقی ہو اور پیسہ نہ ہو بے شک،
اپنی طرف سے جو اس سے ہو سکتا ہے یہ پیسہ بھی جوڑتا رہے، جو ہو سکتا ہے، بھلے 100 روپے جوڑ سکتا ہے ہر مہینے میں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ نیتوں کا مالک ہے کہ حج کرنے کا جذبہ اور تڑپ ہے، اپنی تنخواہ میں سے، اپنے آمدن میں سے تھوڑا تھوڑا جوڑتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کر رہا ہوں، آپ کی مدد درکار ہے، اپنے فضل سے مجھے حج عمرہ کرا دے۔ آپ یقین کریں کہ حج اور عمرے کے پیسے ابھی یہ پورے جمع نہیں کر پائے گا کہ اس سے پہلے اس کا انتظام حج عمرے کا ہو جائے گا۔ جب یہ صرف یہ کہتا رہتا ہے دعا کرو حج کے لیے صورت بن جائے، دعا کرو حج کے لیے صورت بن جائے، لیکن اس کے لیے عملی کوشش نہیں کرتا، اور عملی کوشش یہی ہے کہ جتنی یہ بچت کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ وہ پیسے الگ رکھتا رہے، دیکھو پھر اس کے بعد اللہ کی مدد، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ۔ اگر تم دین کی خاطر کچھ آگے قربانی کرو گے، مدد کرو گے، پھر اللہ کی طرف سے بھی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے، کمزور نہ سمجھے کہ میرا تو نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے۔ جس ذات کے لیے آپ حج کر رہے ہیں، جو آپ کا خالق ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ خزانوں کا مالک اور بادشاہ ہے، اور اس نے خزانے اور مالک سب انسان جن کے لیے رکھے ہیں، اسے خود ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، اللہ اس سمت ہے۔ حج کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور ساتھ جو ہو سکے وہ پیسے الگ رکھنے ہیں، دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ دیکھو کیسی صورت بنتی ہے۔ تو فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کو اور عمرے کو پورا کرو، جب احرام باندھ لیا اب پورا کرو۔ اب یہ نہیں فلانا بیمار ہے، فلانے کی شادی درپیش ہے، فلانا یہ مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل رکاوٹ کا سبب ہیں، یہ ویسی ہمارے اپنے بنائے ہوئے مسائل ہیں۔ دیکھو نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام نام قرآن حدیث اور صحابہ کا ہے رضی اللہ عنہ۔ کون سے صحابی نے سارے بچوں کی شادیاں کر کے پھر حج کیا ہے، مکان بنا کے پھر حج کیا ہے؟ حج جب فرض ہو جائے بس حج کے لیے جانا ہے، تم الحج والعمرہ۔ اور اس کی برکت سے حج اور عمرے کی 3 بڑی فضیلتیں ہیں: گناہ کی معافی، فقر کا دور ہونا، غربت دور ہو جائے گی، نمبر 3 صحت کی ضمانت۔ تینوں ہی چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہیں۔ پیسہ تھوڑا ہو جائے گا، یا یہ کہ وہاں بہت رش ہوتا ہے، کمزور ہو جاؤں گا، صحت خراب ہو جائے گی، اور تیسری چیز تو ہر کسی کو ضرورت ہے کہ اللہ معاف کر دے گناہوں کو، اور حج ایسی چیز ہے کہ الحج یہدم ما کان قبلہ، جس طرح اسلام سابقہ اسلام لانے سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی حج اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے تو سارے گناہ سابقہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اتم الحج۔ ہاں، اگر حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی لڑائیاں آپس میں شروع ہو گئیں، اب جہاز ہی بند ہو گئے جانا، تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر احرام باندھ لیا تو کھولنا تب ہے جب قربانی ہوگی۔ بے شک حج عمرہ نہیں کر سکتا کہ رکاوٹ بن گئی ہے، نیت کر چکا ہے۔ احرام کا احترام یہ ہے، واجب ہے یہ، حتیٰ کہ پیغمبر اور صحابہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں علیہ السلام۔ احرام باندھ لیا، نیت کر لی، کوئی اور وجہ بن گئی رکاوٹ کی جس میں یہ انسان بے بس ہے، تو احرام نہیں کھول سکتا، قربانی کرنی ہے پہلے حدود حرم میں، اور پھر اس کے بعد حلق کرائے، احرام کھول دے، عمرے کا ثواب ہو جائے گا، لیکن اگلے سال قضا کرنا ہے۔ جیسے صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اکرام، ازواج مطہرات اور جو خواتین تھیں، احرام کی نیت تھی، احرام باندھے ہوئے تھے، مشرکین مکہ نے روک لیا اور اس میں ان کا کوئی بس نہیں تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ احرام کی حالت میں جنگ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، چنانچہ قربانی کی گئی، حلق کیا گیا، پھر نہائے اور واپس آئے، اگلے سال عمرے کا قضا کی ہے۔
تو حکومت کی طرف سے کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے تو ایک الگ بات ہے۔ تاریخ اسلام نے 4 سال ایسے دیکھے ہیں دوستو، جو اپنے آپ کو بنو فاطمہ کہلاتے تھے، جن کا قلعہ کما سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا ہے۔ 4 سال تک حج نہیں ہوا، حرم بند رہا، جو جاتے تھے یہ لوگ ذبح کر دیتے تھے، اپنے آپ کو کیا کہلاتے تھے۔ بہرحال حکومتوں کی طرف سے حالات خراب ہوں، رکاوٹ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی نیت کر چکا ہے تو احرام کھولنے کا طریقہ یہ جو بتا دیا ہے۔ اور اگر حج تمتع کرنے والا حج قران والا ہے تو وہ تو 7 جانور لے کے جاتے تھے، اب وہاں جانور ہر طرح کے، ہر ملک کے مل جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص حج قران یا حج تمتع والا قربانی نہیں کر سکتا، غریب ہے، قربانی پر 300-400 ریال لگتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہیں سے انتظام بھی نہیں ہو سکتا، لیکن حج قران اور حج تمتع والے پر قربانی واجب ہے، اس کے علاوہ چھٹکارا نہیں ہے۔ شریعت نے اس کے لیے آسان طریقہ بتایا کہ اس کے ذمہ 10 روزے ہیں، 3 روزے 9 ذی الحجہ تک رکھ لے، 9 سے پہلے رکھ لے، 6، 7، 8 رکھ لے، اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد 13ویں کے بعد رکھ لے، 13ویں 14ویں ادھر رکھے، گھر میں رکھے۔ 10 روزے اس شخص کے ذمہ رکھنا فرض ہیں جس کو پتہ ہے میں حج کی قربانی نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کہیں سے انتظام بھی نہیں ہو سکتا، کوئی قرض بھی نہیں دیتا، جیسے پہلے زمانے میں مشکل تھا، اب تو گھر سے بھی منگوا سکتا ہے۔ بہرحال شریعت نے ایک آسانی دی ہے، مسائل پتہ ہو تو اسے آسانی بھی پتہ ہوگی۔ 9 ذی الحجہ تک 3 روزے رکھنے ہیں، اس شخص کو یہ فرض ہے جس پر قربانی واجب ہے اور ادا نہیں کر سکتا، پیسے نہیں، پیسے لٹ گئے، کچھ ہو گیا، گر گئے۔ اور 7 روزے اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ، دوسرا پارہ، 7 روزے واپس آ کر بھلے ادھر یا ادھر جدھر مرضی رکھ لیں، قربانی معاف ہو گئی۔ قربانی سے متعلق دوسری بات میں نے بتایا تھا کہ میں اہم باتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، باقی وفد ایسا منتخب کرنا چاہیے جس میں رہبر اچھا ہو، مسائل جانتا ہو، تو حج آسان ہوگا، صحیح ہوگا، ورنہ مشکل ہے۔ قربانی سے متعلق بات ہے کہ حج تمتع اور حج قران والے پر تو قربانی واجب ہے، یہ تو حج کی قربانی ہے، یہ حج کی قربانی ہے کہ ایک سفر میں جو شخص 2 کام کر رہا ہے، دم شکر اس پر واجب ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے انہی دنوں میں، وہ حج تمتع اور حج قران والا ہے، قربانی اس پر واجب ہے، یہ حج کی قربانی ہے۔ بھلے کوئی شخص مکہ مکرمہ میں 2 دن رہا، 4 دن رہا، 5 دن رہا، گیا سیدھا عرفات، دوسرے اور تیسرے دن حج کے ارکان کر کے واپس آ گیا، حج تمتع یا قران کیا ہے تو اس کے ذمہ یہ قربانی واجب ہے، یہ حج کی قربانی ہے، اس کے ساتھ امیری غریبی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو حج تمتع کر رہا ہے یا قران کر رہا ہے اس پر قربانی واجب ہے، امیر ہے یا غریب ہے، قربانی واجب ہے، اور اگر اتنا غریب ہے کہ بالکل نہیں کر سکتا تو اس کی سہولت روزوں کی صورت میں ہے۔ ایک قربانی اور ہے جو عید الاضحیٰ کے اوپر واجب ہوتی ہے، جس کو اضحیہ کہتے ہیں، اس کا تعلق مسلمان عاقل بالغ صاحب حیثیت مقیم پر واجب ہے۔ جو قربانی عید الاضحیٰ کی ہے، مسلمان عاقل بالغ صاحب حیثیت، امیر صاحب حیثیت مقیم پر واجب ہے، مسافر پر نہیں۔ مسلمان ہے، پاگل نہیں، عاقل بالغ ہے، نابالغ نہیں ہے، شریعت کا مکلف ہو گیا، بالغ ہے، صاحب حیثیت ہے، عید کے دن 40,000 کی مالیت رکھتا ہے، اور مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، اس پر قربانی عید کی واجب ہے۔ اب مسئلہ حاجیوں سے متعلق ہے
کہ جو حاجی صاحبان مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، حج کے دن آ جاتے ہیں، حج سے پہلے اور حج کے دن ملا کے 15 دن ہو جاتے ہیں، یا حج کے دن اور بعد کے دن ملا کر 15 دن ہو جاتے ہیں، وہ وہاں کے لحاظ سے مقیم ہو گئے ہیں، ان کے اوپر مالداری کی قربانی بھی واجب ہے اگر وہ صاحب حیثیت ہے، تو وہ مسافر کے لیے معاف ہے۔ ہاں کوئی شخص حج کے دنوں میں صرف 4-5 دن 10 دن رہا، مکہ مکرمہ منا مزدلفہ عرفات ملا کے، یہ شخص مقیم نہیں ہوا، 15 دن والا مقیم ہوتا ہے، یہ مسافر ہے، حج کی قربانی تو اس پر واجب ہے، لیکن جو مالداری کی قربانی بڑی عید کی ہوتی ہے اضحیہ وہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، کرنا چاہے تو الگ بات ہے، مسافر ہو گیا ہے وہ۔ ایک علمی بات ہے، میں نے پچھلے سال بھی بتائی تھی، سمجھنے کی کوشش کریں، نہ سمجھ آئی تو کہیں سے سمجھ آ جائے گی۔ قرون اولیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد حضرات صحابہ کے زمانے میں مکہ مکرمہ الگ شہر شمار ہوتا تھا، منا ایک الگ چیز تھی، مزدلفہ ایک الگ تعارف رکھتا تھا، عرفات ایک الگ جگہ تھی، لوگ باقاعدہ سفر کر کے منا کو جاتے تھے، عرفات کو جاتے تھے، مکہ مکرمہ ایک الگ ام القریٰ الگ بستی تھی، لہذا مکہ سے جو نکلتا تھا منا آتا تھا تو وہ مسافر ہو جاتا کہ حدود مکہ سے نکل گئے، اور وہ مسافر پہلے بھی مسافر تھا، چند دن مکہ میں تھا، مکہ سے نکلا تو بھی مسافر، کیونکہ منا مزدلفہ عرفات یہ الگ علاقے متعارف تھے، یہ ایک نہیں تھے، اس لیے منا مزدلفہ عرفات میں سب 2 رکعتیں تھی کہ مسافری ہے وہ الگ چیزیں، الگ گاؤں ہیں۔ اب مسئلہ پیچیدہ ہوا ہے کہ منا بس دخول مکہ ہو چکا ہے، آبادی میدان عرفات تک پہنچ چکی ہے، مزدلفہ میں بھی محلات بن گئے، منا میں بھی دیکھیں وہ محلات بنے ہوئے، عزیزیہ سارا منا کے اندر ہے۔ اب مکہ مکرمہ شہر بڑا ہو گیا، منا مکہ سے الگ نہیں ہوا۔ پھر مزید ایک اور بات ہے کہ سعودی حکومت کی طرف سے جو منتظم نظام منا مزدلفہ عرفات کی طرف ہے وہ بلدیہ مکہ سے متعلق ہے، اگر وہ الگ گاؤں الگ کوئی چیز شمار ہوتی تو ان کا بلدیہ الگ ہوتا، صفائی ستھرائی نظام، وہ مکہ سے متعلق ہیں، بلدیہ مکہ ان کے ساتھ انتظام کر رہا ہے، تو یہ اب سارا ایک ہو چکا ہے۔ حنفی مسلک کے لحاظ سے وہ جو پہلی بات کتابوں میں لکھی تھی آج وہ فٹ آتی ہے کہ مکہ اور منا مزدلفہ عرفات تعارف کے لحاظ سے جب ایک ہو جائیں تو پھر مکہ اور ان جگہوں کا مل جل کر 15 دن کا قیام ہوتا ہے تو وہ بندہ مقیم ہے، نماز پوری ہے اور قربانی واجب ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مسافر ہے۔ ایک یہ بات ہے قربانی سے متعلق، دوسری نماز سے متعلق۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج مبارک ہے، حجۃ الوداع ہے، آپ کا یہ سارا نظام عمرہ کرنا، انتظار کرنا، پھر حج کے لیے نکلنا، منا عرفات مزدلفہ وغیرہ کنکریاں، کل یہ 14 دن پر مشتمل ہے، یعنی آپ کا سارا حج کا دورانیہ وہ مسافر کی شکل میں تھا۔ آپ نے مزدلفہ عرفات وغیرہ سب 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اب بھی وہاں منا مزدلفہ عرفات میں 2 رکعتیں 4 رکعتیں آپس میں بحث مباحثے میں آتی ہیں۔ صاف ستھرے الفاظ میں بات سننی سمجھنی چاہیے۔ منا مزدلفہ عرفات میں 2 فرض پڑھنے ہیں یا 4، یہ خیموں میں زیر بحث آتے ہیں، لوگوں کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی یوں فتویٰ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی یوں فتویٰ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہی ہماری تربیت ہے پاکستان کی، ادھر بھی یہی ہمارا کام ہوتا ہے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ منا میں
4 کے بجائے 2 فرض پڑھنے ہیں یا 4؟ یہی بات عرفات میں ہے، یہی بات مزدلفہ میں ہے۔ بعض ائمہ 4 کے قائل ہیں، بعض ائمہ 2 کے قائل ہیں۔ دلائل دونوں کے پاس ہے۔ محل نزاع نہیں ہے، یہ چیز جھگڑے کے لیے نہیں ہے۔ جو آپ کا امام ہے اس خیمے میں بس آپ اس کی اقتدا کریں، 2 والا ہے 2 کی کریں، 4 والا ہے 4 کی کریں، کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اختلافی بات ہے، موجودہ مفتی حضرات جو سعودی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ منا، مزدلفہ، عرفات، اس میں جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں 4 رکعتوں کے بجائے، وہ سفر اور اقامت سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ سنت حج میں سے ہیں۔ جیسے حج میں اور کام ہے تو یہاں یہ بھی کام ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ بس یہ اصول یاد رکھیں کہ اختلاف ہے علماء کا، اور یہی وہ جملہ ہے کہ اختلاف العلماء رحمت، علماء کا اختلاف علمی نقطہ نظر سے یہ رحمت ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ آپ کا امام حنبلی ہے، آپ کیا وہاں اختلاف کرتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، 500 سال تک تو امام حنفی تھا نا، اس کے پیچھے تو کسی نے اختلاف نہیں کیا اور سارے نماز پڑھتے رہے، تو اب تو بمشکل 100 سال بھی نہیں ہوا، حنبلی امام ہے اس کی اقتداء میں پڑھے، نماز پڑھے، کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ مینا میں جو جانا ہے ابتداءً، پھر رات رہتے ہیں اور پھر عرفات کو جاتے ہیں، 7 ذی الحجہ یا 8 کو لے جاتے ہیں جو، یہ مینا میں جانا اور وہاں پر 5 نمازوں کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مینا میں جانا رہ بھی جائے، حج میں کوئی نقص نہیں ہوگا، لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے، مکہ کی ہوٹل اچھی ہے، رہائش اچھی ہے، نیند صحیح آتی ہے، خیموں میں نیند نہیں آتی، اس لیے مینا نہیں جاتا، یہ کوئی عذر ہے؟ مینا میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، مکہ کی رہائش ٹھیک ہے، تو حج میں تو ساری تکلیف ہی تکلیف ہے، ادھر سے بابو گئے کیوں تھے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی عذر نہیں، کوئی ویسی اتفاق سے بعض دفعہ بسیں پھنس جاتی ہیں، بعض دفعہ یہاں سے جہاز لیٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کا جانا مینا ہوا ہی نہیں ہے، جب آپ فارغ ہوئے تو عرفات کا ٹائم ہو گیا تھا، تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، یہ معذور ہو گیا۔ لیکن یہ کہنا کہ مینا کے باتھ روم بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہاں کی ٹوٹیاں ایسے لمبے لمبے پیپ لگا دیتے ہیں، شر کر کے، ان کا بھی کپڑے خراب، میرے بھی خراب، مجھے مینا اچھا نہیں لگتا، مکہ ہی ٹھیک ہے، یہ گناہگار ہوگا، حج کے ثواب میں کمی ہوگی۔ ایسی سہولتیں دیکھتے ہو تو بہت مشکل ہے پھر حج کرنا۔ میں بتا رہا تھا کہ اہم باتیں میں حج سے متعلق عرض کر رہا ہوں، عمرے سے متعلق بتا دی تھی 7 باتیں۔ سب سے پہلے پاک ہونا، 2 چادریں احرام والی مرد کے لیے، عورت کا وہی کپڑا احرام ہے، صرف منہ پاؤں ننگے رکھنے، منہ ننگا رکھنے۔ نمبر 3 نیت اور تلبیہ، پاک ہونا، احرام کی چادریں 2، نمبر 3 نیت اور تلبیہ، نمبر 4 عمرے والے کے لیے طواف 7 چکر، نمبر 5 7 چکروں کے بعد 2 رکعتیں مقام ابراہیم پر پڑھنا واجب ہے، مکروہ وقت تو بعد میں پڑھے۔ نمبر 6 صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے، وہاں درمیان میں جو بھاگنا ہے تھوڑا سا بھاگنا ہے، وہ آج کل کا پہلوان وہ تھوڑا سا بھی نہیں بھاگ سکتا، اور الٹ کام کیا کہ عورتیں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں، یہ اسلام ہے۔ دیکھو بھاگی تو عورت تھی، اللہ کو اس حاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی، حاجیوں کے لیے تو سنت قرار دے دیا، لیکن عورت نہیں بھاگ سکتی۔ 6 چیزیں ہو گئی، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا 6ٹھی چیز، اور 7ویں چیز حلق کرانا، گنجا کرانا استرے سے یا مشین سے یا کینچی سے بال چھوٹے کرانا۔ یہ عمرے سے فارغ ہو گئے، اب رہیں طواف کریں، عمرہ کریں، جو بھی کریں۔ یہ دوبارہ بات دہرائیے عمرے کی۔ حج کی موٹی موٹی باتیں، سب سے پہلے پاک ہونا، گنجا نہ کرائیں،
باقی اپنے ناخن یا مونچھیں درست کرانی ہیں اور جو جسم کے فالتو بال ہوتے ہیں وہ سب صاف کرانے چاہیے. لوگ نہیں کراتے اور فضول لوگ ہیں. ادھر احرام کی چادریں، ادھر استباح، ادھر احرام اتر جاتا ہے. کیا لوگ دوسرے دیکھتے ہیں کہ اس کم بخت کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ بغلوں کے بال صاف کرنے ہیں. تو یہ نظام صاف کرنا ہے. احرام کو خوشبو لگانا، جسم کو خوشبو لگانا نیت سے پہلے ٹھیک سنت ہے. پاک ہونا حج کے لیے چھوٹی بڑی سب، حدث اصغر حدث اکبر، باوضو باغسل. نمبر 2 حج کی ضروریات میں سے، واجبات میں سے احرام کی چادریں باندھنا سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. خود لوگ سلائی کر دیتے ہیں، نہیں سلائی کرنی چاہیے. میں نے پہلے بھی جمعے میں بتایا حج نام دیکھا دیکھی کا نہیں. کسی نے بٹن لگائے، کسی نے بسکوئے لگائے، کسی نے کچھ اور کیا، لوگوں نے بھی یہی شروع کر دیا. ہاں وہ بیلٹ باندھنا جس میں پیسے وغیرہ رکھتے ہیں یا چادر گر نہ جائے وہ جائز ہے، وہ کتابوں میں شروع سے ہی اس کا جواز ہے، بے شک وہ سلی ہوئی ہوتی ہے. پاک ہونا، احرام کی چادریں باندھنا. نمبر 3 نیت کرنا. میں حج کی نیت کر رہا ہوں، تمتع حج کی، افراد حج کی، قران حج کی. اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک پورا پڑھنا. اس کے بعد اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار، یہ دعا پڑھنا. بس کثرت سے لبیک. یہ 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات مینا میں آنا سنت ہے، وہ بعد میں کریں گے. اب آپ نے اگر طواف کرنا چاہتے ہیں، ٹائم ہے تو طواف کر لیں، ضروری نہیں ہے. حج کے لیے جب احرام باندھا حدود حرم سے، اپنی ہوٹل سے، یہ 3 تو باتیں ضروری ہو گئیں. پاک ہونا، احرام کی چادریں اور نیت کرنا. طواف کرنا چاہیں اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا ہے طواف کرنا. اپنا وقت، اپنا معلم، اپنی بس، اپنا ٹائم، یہ چیزیں دیکھ لیں. یہ طواف بڑی عجیب خوبی رکھتا ہے. یہ طواف جو 7 ذی الحجہ کو یا 8 کو آپ احرام باندھ کے مسجد حرام میں آتے ہیں، ایک بندہ بھی ایسا طواف کرنے والا نظر نہیں آتا جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں. سارے چونکہ حج کے احرام والے ہیں، سب چادروں میں ملبوس. یہ ایک طواف ایسا طواف ہوتا ہے کہ ساری چادروں والے ہی ہوتے ہیں. باقی اور طواف ایسے مخلوط ہوں گے، کوئی چادروں والے، کوئی اس طرح. بہرحال شریعت نے لازم نہیں کیا، اچھی بات ہے، کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے. اس کے بعد صحیح کرنے کی بھی گنجائش ہے. حج کی نیت کی صحیح اگر آپ کر لیتے ہیں تو بعد میں معاف ہے، نہیں کرتے ہیں تو بعد میں صحیح کرنی ہے. جی یہاں سے آپ اب نکلے، مینا میں جائیں گے، وہ سنت ہے. 3 واجب بتا دیے. چوتھا واجب میدان عرفات میں ظہر کی نماز سے پہلے، ظہر کے وقت سے پہلے پہنچنا، اور مغرب کو دیر ہو جائے میدان عرفات میں، مغرب کو دیر ہو جائے، 7:30 مغرب ہے، 7:45 تک میدان عرفات میں رہنا. ظہر کے وقت داخل ہونے سے پہلے مغرب کا وقت داخل ہونے کے 10 منٹ بعد تک یہ عرصہ میدان عرفات میں اتنا رہنا یہ واجب ہے. مطلق میدان عرفات میں جانا وہ رکن ہے. اگر تھوڑی سی دیر بھی کوئی شخص میدان عرفات میں چلا گیا، رکن ادا ہو جائے گا، حج ہو جائے گا، لیکن واجب ادا نہیں ہوا. ایک بکرا دم کے طور پر دینا پڑے گا. 2 باتیں الگ الگ ہیں. 2 رکن اعظم ہیں حج کے، ان 2 میں سے بھی پھر بڑا رکن وہ میدان عرفات کا وقوف ہے. وقوف عرفہ رکن ہے. وہ اس ٹائم میں کسی وقت بھی، بلکہ آنے والی رات میں بھی کسی وقت بھی میدان عرفات سے ہو آیا چند منٹ، خواہ بے ہوشی کی حالت میں اس کو ایمبولینس کے ذریعے سے گھما کے لے آئے، خواہ اس کی ڈیوٹی ایسی تھی وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے میدان عرفات پر اوپر پھرتا رہا، تو بھی وقوف عرفہ ہو جائے گا، رکن ادا ہو گیا. اگر وقوف عرفہ فوت ہو گیا، اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، بس اگلے سال اس کا
پھر حج کی قضا ہے. اس کا کوئی جرمانہ یا یوں وہ کسی مقام پہ جرمانہ ہے بھی صحیح، لیکن جرمانہ ادا کے باوجود حج نہیں ہوگا جب وقوف عرفہ چھوٹ گیا. وقوف عرفہ رکن اعظم ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی وقوف عرفہ چلا گیا رکن ادا ہو جائے گا. لیکن واجب نامی ذی الحجہ کو ظہر کا وقت اگر داخل ہو رہا ہے 12 بجے سے چند منٹ پہلے پہنچے اور پورا یہ وقت میدان عرفات میں رہے. مغرب 7:30 ہے تو 7:45 تک رہے، یہ رہنا واجب ہے. اس میں کمی رہ گئی تو دم واجب ہوگا، وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا. مثلا کمی کیسے ہوتی ہے؟ موسمی ڈرائیور ہوتے ہیں گاڑیوں کے، موسمی ڈرائیور، انہیں میدان عرفات کا راستہ نہیں پتہ ہوتا الا ماشاءاللہ. گھما گھما کے 3 بجے جا کے میدان عرفات پہنچے، 2 بجے پہنچے. پہنچنا تو 12 بجے سے پہلے تھا. اب وقوف عرفہ تو ان لوگوں کا ہو گیا، لیکن دیر سے پہنچے، دم آئے گا. دوسری طرف غلطی یہ ہوتی ہے، وقوف عرفہ سارا ٹائم وقوف عرفہ ہے. میدان عرفات، میدان جبل رحمت کے قریب جا کے وقوف عرفہ کرنا بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن کوئی حرج نہیں اگر نہیں جا سکتے اپنے خیمے میں رہیں. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ جیسے عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا، نمازیں تو پڑھی ہوتی ہیں لوگوں نے، یہ بات جو اپنے وقت میں پڑھتے ہیں، جلدی اپنی بسوں میں داخل ہونا، جگہ لینا پکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں. اور بغیر سیکھے جو ایک وفد ہوتے ہیں دیہاتی لوگوں کے، سادے لوگوں کے، وہ سارے ہی اپنے وہ پشتو بھی بول رہے ہوتے ہیں اپنی کو پنجابی عجیب زبان، اور بسوں میں بیٹھو. بسیں بعض دفعہ میدان عرفات سے باہر کھڑی ہوتی ہیں. یہ لوگ مغرب سے پہلے میدان عرفات سے باہر نکل گئے، بسوں میں بیٹھے رہے اور اس میں خوش ہوتے رہے کہ نمبر مل گیا، جگہ مل گئی ہے، بس میں ہم تو پہنچ گئے ہیں. ان کا وقوف عرفہ صحیح نہیں ہوا. مغرب کے بعد نکلنا چاہیے تھا، یہ پہلے نکل گئے. ان کے اوپر بھی دم واجب ہوگا، دم واجب ہوگا. یہ خیال سے سوچنا ہے. اب تو ان کا اسٹیشن اندر ہے، بہرحال جو ریلوے پر نہیں بھی جا سکتے پھر بھی ایک مسئلہ تو ہے، یہ سوچنا چاہیے. ایک اور بات کہ جلدی جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ مزدلفہ میں جو جتنا دیر سے پہنچا وہ اچھا ہے. جس نے جتنی دیر سے مزدلفہ میں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ادا کی وہ زیادہ بہتر ہے. تو جلدی جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کام کیا ہے آپ کا؟ نماز قضا ہو رہی ہے. یہاں تو نماز ہے ہی دیر سے پڑھنا. پہلے پڑھو گے تو قضا ہے، ادا ہی نہیں ہوئی. دیر سے پڑھو گے تو وہ ادا ہے. جلدی جانے کا مطلب کیا ہے؟ جب مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا واجب ہے، اگر کسی نے پہلے میدان عرفات میں یا راستے میں مغرب کی نماز پڑھ لی، ادا نہیں ہوگی. مزدلفہ میں پہنچ کر دیر سے مغرب کی نماز اور پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو جلدی ہے ہی نہیں. آپ آرام سے بیٹھیں، دیر سے نکلیں. تو یہ ایک اہم بات تھی، میدان عرفات میں غلطی کی. دوسری، میدان عرفات میں جو وہ آپس میں بحث مباحثہ، نمازیں 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں تو اکٹھی پڑھنی ہے یا علیحدہ پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے یا 2 پڑھنی ہے، یہ بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، آپ مسجد نمرہ میں تشریف لائے. جو مسجد نمرہ میدان عرفات میں ایک سائیڈ میں ہے، اس کا کچھ حصہ میدان عرفات سے باہر ہے. امام صاحب جو خطبہ دیتے ہیں وہ مسجد کا کچھ حصہ چھوڑ کر ادھر ان کا ممبر لگتا ہے، اور اس سے پیچھے جو قبلے کی سائیڈ میں مسجد نمرہ جو میدان عرفات میں ہے، بڑی مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، بڑی مسجد ہے. 10 لاکھ کے لگ بھگ اس کے 3 منزلوں میں لوگ آ سکتے ہیں. اسی طریقے سے خیف بھی بڑی ہے جو منا میں ہے، اتنی بڑی نہیں. مسجد خیف بھی ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی، مسجد نمرہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی، جیسے بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. بہرحال تو امام صاحب جو خطبہ دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے. وہ سب سے پہلے جیسے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 12:15 بجے امام صاحب خطبہ دینا شروع کریں گے. ایک خطبہ دیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر دوسرا خطبہ دیں گے، پھر اذان ہوگی،
اور اس کے بعد اقامت ہوگی. ظہر کے 2 فرض ادا کیے جائیں گے. ظہر کے 2 فرض کے فراغت کے بعد فوراً اقامت والا شخص دوبارہ اقامت کہے گا عصر کی نماز کے لیے. پھر اقامت کے بعد 2 رکعت امام عصر کی نماز باجماعت ادا کرائیں گے. ظہر اور عصر. مسئلہ یہ ہے امام المسلمین یا ان کا نائب اور خطبہ، اور یہ دونوں نمازیں خطبے کے بعد جو اکٹھی کی جاتی ہیں، اگر کوئی شخص ہمت ہے اس کی، صحت اجازت دیتی ہے، حبس کا مقابلہ کر سکتا ہے، وضو اس کا تادیر رہ سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد نمرہ میں پہنچے اور اس مسنون طریقے کے مطابق جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا اور آپ نے وہ کام کیا اس کے مطابق حج کرے. 8-9 بجے کم از کم لیٹ ہو کر بھی میدان عرفات کی مسجد میں 8-9 بجے چلا جائے تو پھر اس کو جگہ مل جاتی ہے مناسب طریقے سے. اپنی دیکھو صحت کا خیال رکھنا ہے. مسجد نمرہ میدان عرفات والی مسجد میں جانا فرض نہیں، وہاں امام کے پیچھے نماز پڑھنا فرض نہیں، 2 خطبے سننا فرض نہیں، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنا فرض نہیں، 2 رکعتیں پڑھنا فرض نہیں. یہ سب سنت عمل ہے. اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے اس سنت پر عمل کریں. ظاہر ہے جو جتنی محنت اتنا ثواب ہے، نہیں تو اپنے خیموں میں رہیں. میدان عرفات بہت بڑا میدان ہے، اس میں گم ہونے کا بھی خطرہ ہے. یہی میدان حشر ہے، جس دن کے پکارا جائے گا صاحب کو میدان حشر یہی ہے. تو بڑی جگہ ہے، گم بھی ہونے کا خطرہ ہے. پھر پریشانی آپ کو الگ، ساتھیوں کو الگ. مسجد میں جانا واجب فرض نہیں، سنت ہے. آپ کو صحت اجازت دیتی ہے، نقشہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور پھر مسجد سے ہی نکلیں گے تو سیدھا راستہ پیدل جو ہے مزدلفہ کی طرف جا رہا ہے. پیدل حج کرنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن یاد رکھو ہر ثواب زیادہ، ہر افضل پر عمل کرنے کے لیے پہلے اپنی صحت کا جائزہ لینا ضروری ہے. یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ جو مکہ سے منا مزدلفہ عرفات پیدل حج کرتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ سینہ ملاتے ہیں، شاباش دیتے ہیں. جو سواری پر حج کرتے ہیں وہ مسافہ کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، مسافے پر ہی عمل کر لو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے کہ اس چیز کے اوپر عمل کرنے سے بہت پریشانی بن جاتی ہے. ورنہ تو راستہ وہی ہے جہاں سے مسجد سے آپ نکلیں گے. وہاں مصنوعی بارش بھی ہو رہی ہے، لیکن رش اتنا ہے، وہ مصنوعی بارش یا وہ سارا نظام وہ حبس کو کسی حد تک کم تو کر سکتا ہے، لیکن مکمل طور پر آپ کو اعلیٰ درجے کا صحت مند نہیں رکھ سکتا. اس لیے پہلے صحت، ورنہ اپنے خیموں میں رہیں. اب رہی خیموں میں بات، نماز عصر کی ظہر میں پڑھنی چاہیے، 4 پڑھنی چاہیے یا 2 پڑھنی چاہیے؟ وہی جواب ہے اور فقہا نے یہی جواب لکھا ہے. باس مباحثے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کے خیمے میں امام صاحب ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں 2 پڑھیں بس 2 پڑھیں. زور کے ٹائم میں عصر پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں. اور زور کے وقت میں عصر کے وقت میں پڑھیں، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس میں تنازع، جھگڑا، بحث مباحثہ نہیں کرنا. ایک اختلافی بات ہے، دونوں طرف دلائل ہیں، اور اختلاف سے بچنے کے لیے آپ کسی کی اقتداء میں جب کر لیں گے، وہ بھی ائمہ مسلمین ہیں، خواہ امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، مالک ہو، حنفی ہو، یہ سب ائمہ مسلمین ہیں اور اپنی رائے رکھتے ہیں. ایسے موقع پر جہاں تنازع کا خطرہ ہے، میں ابھی بتا رہا ہوں خلافت عباسیہ جو کئی سو سال رہی، پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ جو کئی سو سال رہی، یہ مصلی حرمین یہ حنفی اماموں کے پاس تھے، سارے لوگ پیچھے نماز پڑھتے تھے، کوئی اختلاف نہیں ہوا. اب پڑھے لکھے زیادہ ہو گئے، انٹرنیٹ کا دور آ گیا، جی میڈیا آ گیا، بڑی ترقی ہو گئی. اب یہ ہے کہ تنازع کرو. ترقی کا مطلب تنازع ہوتا ہے، اور سمجھداری ہوتی ہے کہ اگر اب حنبلی مسلک کے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ نماز پڑھیں جیسے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے. عرفات سے دیر سے نکلنا ہے، مزدلفہ پہنچے. گاڑی اٹھاتی ہے لیکن گاڑی والے بھی بڑے حضرت ہیں. بس جیسے ابھی حدود شروع ہوتی ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں حاجی صاحب چلو مزدلفہ اتر جاؤ. حالانکہ مشعر الحرام کے جو بڑا میدان ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کا وقوف کیا، وہاں تک یہ پہنچتے نہیں ہیں. لوگ راستے میں روڈوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں وغیرہ. یوں ایسا نہیں، تھوڑا آگے جانا چاہیے مزدلفہ میں. جی مزدلفہ میں صحت مند کے لیے
وقوف کرنا، رات رہنا واجب ہے، رات رہنا مصنون، صبح کا وقوف تو ہر حال میں واجب ہے۔ حاجی صاحب ہم جب پہلی دفعہ گئے، ہمارے جو رہبر تھا اس نے ہمیں بات نہیں بتائی، کتابوں میں تو میں نے بتایا پڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ میدان عرفات سے نکل کر مزدلفہ میں جب آپ نے آنا ہے، بس آپ اور اللہ کا، آپ اور آپ کا رب ہے، پتھروں پر آپ کا بسیرا، انہی پتھروں کی راہوں پہ چل کر آ سکتے ہو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، پتھروں پر آپ نے اپنی چٹائی بٹھانی ہے، کوئی اوپر چادر نہیں اوڑھ سکتے، پاؤں اگر چھپ گئے، سر چھپ گیا، دم واجب ہو جائے گا۔ یہ ننگے آسمان کے نیچے، اور بعض بابو صاحبان کو جب تھوڑی سی سردی لگ جاتی ہے خیمے میں چلے جاتے ہیں، یہ نہیں بات، خیمے میں نہیں لگنے دو سردی، جو چادر اوڑھ سکتے ہیں، رضائی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سر، منہ اور پاؤں ننگے ہونا ضروری ہے۔ یہ میدان مزدلفہ ہے، اس نے کنکریوں پر بسیرا کرنا ہے، کھلا میدان ہے، باتھ روم بہت ہیں باتھ روم، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، باتھ روم ہی باتھ روم ہے، اور وہ کھانے میں ایسی کوئی چیز دیتے ہیں حاجی کو باتھ روم ہوتا ہی نہیں ہے، صرف پیشاب ہوتا ہے، وہ سارا میدان، سارے پہاڑ ہے، وہ ہو جاتا ہے چھوٹا استنجا۔ بہرحال رات گزاریں، دیر سے مغرب اور عشاء پڑھیں، صبح کی نماز کے بعد تھوڑا سا ٹھہرنا، یہ واجب ہے۔ اب جیسے میدان عرفات کا واجب بتایا، اب یہ واجب ہے، دعا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وقوف کے بعد دعا کی اور مسکرائے۔ حضرات نے پوچھا کہ حضور مسکرائے کیوں آپ؟ فرمایا میدان عرفات میں میری تمام امت کی مغفرت ہو گئی تھی، ظالم کی نہیں ہوئی تھی، آج ظالم کی بھی اجازت مل گئی ہے کہ اس کا معاملہ صاف کر کے اس کی مغفرت ہو جائے گی، ظالم کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے مسکرایا ہوں کہ میری امت ساری کامیاب ہو گئی۔ آپ دیکھیں آپ کے نبی کا مسکرانا بھی آپ کی راحت کے ساتھ متعلق ہے، اور ان کی پریشانی آپ کے گنہگار ہونے کے ساتھ متعلق ہے۔ جی اب اہم دن ہے، یہ 10ویں کا صبح کا دن ہے، اور اہم دن ہے حاجی کے لیے، اہم دن ہے، اور اللہ مدد کیسی کرتا ہے، طاقت کیسی ہوتا ہے۔ بھوکا تو 2-3 دن سے یہ چلا آ رہا ہے کہ سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، یہ صبح سے شروع ہیں، شام تک ہیں، جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2 قربانی کرنی ہے، یہ بھی واجب ہے، کنکریاں واجب، قربانی واجب۔ قربانی کے بعد سر کا گنجا کرانا واجب ہے، کنکریاں نہیں ماری جرمانہ 1 بکرا، قربانی نہیں کی نہ کرنے کی وجہ سے پھر 2 قربانیاں، اور اگر گنجا نہیں کیا تو پھر گنجا نہ کرنے کی وجہ سے 1 اور قربانی، دم۔ یہ تینوں کام، سب سے پہلا بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی، پھر اس کے بعد قربانی کرنی، پھر اس کے بعد گنجا کرانا، یہ کام ہو گئے۔ صاف ستھرے ہو، نہائیں دھوئیں، صابن لگائیں، جو مرضی کریں، اب کپڑے پہن لیں۔ یہ 10 ذی الحجہ ہے۔ یہاں پر ایک بات خاص توجہ کے ساتھ یاد رکھنی ہے، قربانی اپنے ہاتھوں کے ساتھ قربان گاہ میں جا کر کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم نے اس سنت پر بڑی کوشش کی، بڑے اہتمام اور بڑے مجاہدین کے ساتھ جو لے کر، اور جن راہوں سے ہم گزرے ہیں دشوار ضرور وہ راہیں تھی، ہر ایک مسافر پر آہیں نالے تھے، کچھ آہیں تھی، کئی ساتھی میرے راستے میں ٹوٹ گئے، اور بس کہتے ہیں مولوی صاحب آپ جانو قربانی جانے، ہم ادھر ہی بے بس ہو گئے۔ بہرحال وہاں جب جائیں تو پھر لینوں پر کھڑا ہونا، یوں یہاں یہ تکلیف مالا یوتا، بہت مشکل کام ہے۔ آپ اگر ہو جائے کہیں اچھی بات ہے، آپ کے کوئی ساتھی وارث دار کام وام کرتے ہیں تو اس پر عمل کر لیں، اچھی بات ہے، لیکن مشکل ہے۔ بہرحال قربانی کے لحاظ سے اب حکومت کے نظام پر توکل کریں، وکل توکل، وہاں سب بار اعلان لگے ہوتے ہیں، اور وہاں کے بینکوں کے بار بھی وکل توکل، آپ ہمیں وکیل بنائیں قربانی کا، اور پھر ہمارے اوپر بھروسہ کریں کہ ہم قربانی صحیح کر دیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ لے بے بسی ہے، آپ کو وہ جو ٹائم بتائیں گے آپ اس کے بعد حلق کرائیں، قربانی ہو گئی حلق کرائیں، وہ لیٹ کریں گے، دیر کریں، جو کریں، پھر وہ خود
گناہ گار ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، خواہ مخواہ تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں۔ آگے چلیں، یہ 10 ذی الحجہ ہے، حلق ہو گیا، کپڑے پہن لیے، اب طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ مغرب سے پہلے تک، 10 ذی الحجہ دن اور آنے والی رات، 11 ذی الحجہ دن اور آنے والی رات، 12 ذی الحجہ صرف دن رات نہیں، یہ سارا وقت ہے آپ کے پاس طواف زیارت کا۔ اگر اس سے لیٹ ہو گئے طواف زیارت معاف نہیں ہے، پھر بھی کرنا ہے، لیکن جرمانہ دینا ہوگا، بکرا دینا ہوگا۔ تو بہت گنجائش ہے، 10 11 12 ذی الحجہ 3 دن، رات بھی ہیں 2، آخری رات نہیں ہے۔ عورت اگر معذور ہو گئی ہے تو وہ دیر سے بھی کر سکتی ہے، اس پر جرمانہ نہیں ہے۔ دیکھو طواف زیارت اہم رکن ہے، کوئی ساتھی طواف زیارت کے بغیر پاکستان آ گیا پوری زندگی محرم رہے گا، شادی کا نظام سارا اس کا خراب ہے، جب تک دوبارہ جا کر وہ طواف زیارت نہیں کرے گا اور بکرا جرمانے میں نہیں ادا کرے گا۔ یہ آخر میں ایک، یہ پھر 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو زہر کے بعد کنکری مارنی ہے، 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو زہر کے بعد کنکری مارنی، یہ واجب ہے، نہیں ادا کریں گے بکرا آئے گا۔ اور رات رہنا بھی اکثر ائمہ کے نزدیک کنکریوں والے دن رات رہنا بھی منا کے اندر واجب ہے، لہذا منا میں رہنا چاہیے۔ کیا حرج ہے؟ تکلیف تو میں نے کہا ہے ہی ہے۔ پھر طواف وداع آخر میں حاجی پر واجب ہے، جب آپ ادھر آنے لگے آخر میں ایک طواف غیر مکی پر، مکہ والے تو ادھر ہی ہیں، انہیں کس کو الوداع کرنا ہے، ادھر تو ادھر ہی ہیں، باقی ساروں پر طواف وداع واجب ہے جب گھر آنا چاہیں، نہیں کریں گے تو قربانی ہے۔ بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ جو لوگ عمرہ کرنے جائیں تو ان کے ذمہ بھی آخری طواف وداع الگ سے واجب ہے، اگرچہ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ کیا ہے کہ سنت ہے، باقی حضرات کے نزدیک واجب ہے۔ بہتر یہی ہے عمرہ کرنے والے لوگ بھی آخر میں ایک طواف وداع کر کے آیا کریں، اور حاجی کی ذمہ تو طواف وداع واجب ہی ہے۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔